دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے کہ امریکہ خان صاحب سے خوش نہیں تھا کچھ معاملات کے اوپر، اور اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی تھی. اگر آپ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے دورے کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل ول بی فارگیون کہ اگر عدم اعتماد ہو گئی، تو یہ بڑی بلیٹنٹ قسم کی انٹرفیرنس تھی. تو کچھ نہ کچھ تو اس میں معاملات تھے اور وہ چیز بار بار ریپیٹ ہوتی رہی. لیکن اب اس میں ایشو کیا ہے؟ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ بحث کاشف صاحب دوبارہ شروع ہو میں ایک چیز پڑھ دوں، اس میں بڑی دلچسپ چیز ہے. اس نے کہا، پاکستانی ایمبیسڈر نے کہا کہ امید ہے کہ روس کے وزٹ سے ہمارا جو دو طرفہ تعلقات ہیں متاثر نہیں ہوں گے. تو اس پہ ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ ڈینٹ تو پڑ چکا ہے ان تعلقات میں فرام آور پرسپیکٹو، ہمارے خیال سے. لیٹ اس ویٹ فار فیو ڈیز، انتظار کرتے ہیں کہ سیاسی حالات بدلتے ہیں یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بدل گئے تو اس کا مطلب کہ ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ دس ایشو اینڈ ڈینٹ وڈ گو اوے. جو ہمارا اختلاف ہے اور جو ڈینٹ پڑ گیا ہے وہ چلا جائے گا. go away quickly, otherwise we'll have to confront this issue head on and decide how to manage it. یعنی اگر نہ ہوا پھر ہمیں اس کو head on لینا پڑے گا. تو دیکھیں ان کو بھی پتا تھا کہ عدم اعتماد وغیرہ بھی آ رہی ہے، اس کا ذکر بھی ہے، وہ سارا سائفر کے اندر مبینہ طور پہ یہ تمام ذکر ہے جو سٹوری رپورٹ کر رہی ہے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ ہر کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے. پہلے تو خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بنایا کہ جناب دیکھیں میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، اور اسی وقت بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بار بار اس کا ذکر ہوگا. بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن وغیرہ بنا کے تحقیقات کیا کرے گا کمیشن میں سے. لیٹس اسیوم فار ا سیکنڈ کہ کمیشن بن جاتا ہے. دیکھیں وہ جیسا مصطفیٰ نے کہا کہ اس میٹنگ سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ عدم اعتماد آنی. جی جی. یا تو آپ کہیں کہ یہ جو ساری کوشش تھی اس سے پہلے سے شروع تھی، یہ آخری ٹھپا لگایا گیا اس کے اندر. وہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ اگر ایسا ہوا ہے تو. اگر ثابت نہیں کریں گے تو یہ تو ضرور ہماری اس میں رہے گا. میں آپ کو اپنا ویو بتا دوں، میرا شروع سے ویو کا تھا کہ پاکستان یہ سائفر ایک ریالٹی ہے، اور اس میں پاکستان کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ اگر عمران یہ حکومت رہی تو پھر یہ ہوگا، ورنہ اگر چلا گیا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. امریکہ کی ایک رجیم چینج کی ہسٹری بھی رہی ہے دنیا میں، کو 70-72 کے قریب رجیم چینج آپریشن سکسیسفل یا ان سکسیسفل کیا، لیکن سازش ثابت کرنا ایک مشکل ترین کام ہے. میں نہیں جانتا سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ ایک سائڈ کی تو سٹوری دیکھ رہے ہیں، دوسری سائڈ کی بھی دیکھیں کہ 20 سال آپ نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا ہے. پھر جس وقت کابل کا فال ہوا اس سے پہلے اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی دی کہ شیکلز آف سلیوری سپر پاور ہے. آپ جب ان کو کہیں گے کہ جی آپ کا جو 20 سال جو موجودگی تھی، آپ کے سپٹمبر 11 کے حملے جو تھے، وہ سارے کے ریئیکشن میں آپ جو وہاں پر آئے وہ سارا غلط تھا. جب آپ ان کو چیلنج کریں گے، ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے انٹرویوز دیں گے، اور پھر وہاں پر ایک چائے کا کپ والی بات بھی ہوئی تھی. اور پھر جو امیجز تھے، جو لوگ جہازوں سے گر رہے تھے، جو افغانستان سے بھاگنا چاہتے تھے، یہ ویتنام وار کے بعد کے سب سے بڑے امیجز ہیں جس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ڈیپلی امبیرس کیا. اور اس سارے کے اندر پاکستان کا ایک کردار تھا، اور اس کردار پہ پاکستان میں بڑے ڈھول اور باجے بجائے جا رہے تھے، جو ساری پالیسیز آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں. تو سپر پاور کو پوک کرنا، اس میں کون سی حکمت تھی؟ یہ ہماری جو اپنی غلطیاں ہیں، ان کو بھی کاشف بھائی ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے. آئی تھنک جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سچائی یہی ہے. پر یہاں پہ سچائی کو آگے بلڈ کوئی اور کرے گا، بیٹھ کے وہ کہے گا جناب اینی انگلا کرن تو بعد ہونا تھا حکومت کے وقت. پر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان ساری یہ کوئی 1-2 سال کا قصہ تو ہے نہیں ہے. 22 سال سے نیٹو وہاں پہ تھی، امریکہ وہاں پہ تھا، اور 22 سال سے وہ کیا کچھ کمپلینز کر رہے تھے، اور وہ کس سے کمپلین کرتے تھے. کیا چیزیں چیئرمین تحریک انصاف کے ہاتھ میں تھیں، یا چیزیں مصطفیٰ صاحب کی جماعت کے ہاتھ میں تھیں، یا چیزیں نون لیگ کے ہاتھ میں تھیں. لیکن اس بحث پہ ہم جائیں گے کہ امریکہ کس وجہ سے ناراض ہو رہا ہے، تو پھر تو وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ سامنے آیا، کہا گیا جناب کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. لیکن اب یہ اتنا خوفناک قسم کا سیاسی بیانیہ بن گیا کہ اس کے اوپر جب تک کوئی ہائی پروفائل کمیشن نہیں بنے گا، عدالتی کمیشن، تب تک یہ معاملات بار بار اٹھ کے آتے رہیں گے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن کم از کم کوئی تھوڑا بہت کلوجر ملے گا نا. دیکھیں اپنا بات کمیشن بنا، اس وقت بھی ہمیں پتا چلا تھا کہ ہمارے ملک میں مداخلت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارا کمیشن بنا، تحقیقات ہوئی، بعد میں پتا چلا کہ سازش بھی تھی، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی گرفتار ہوئے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو کلوز کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ آپ اتنی سیکرٹ اگر آپ کیبل اس طرح ریلیز کرتے رہیں گے تو تمام ممالک کو دھڑکا لگے گا. آپ کے یہاں ایک بڑا زبردست آپ کی ٹیم میں ایک بندہ تھا، ہمارے دوست ارشد کی ٹیم میں تھا، اس کا نام ہے علی عثمان. میں علی عثمان سے ریکویسٹ کروں گا، سن رہا ہوگا، اور اس سے بہتر کو میرا خیال ہے یہ ویڈیو کلپس کو نہیں نکال سکتا. پورے پاکستان میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں اور علی نکال سکتے اگر ایمانداری سے کام کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، نہیں اسی میں خان صاحب نے انٹرویوز دیے ہیں جس میں ایک جولائی اگست کا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف یہ طریقہ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپریل میں ہٹائی جا رہی ہے، اور ان کو جولائی اگست میں خود سنے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور انٹرویو جب یہ پرائم منسٹر آفس سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے پھر ایک اور دیا. اس میں وہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید کو جب یہ ہٹا رہے تھے، میں اس لیے ہٹانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس خبریں تھیں کہ یہ میرے خلاف آ کے میری حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں، اور میں جنرل صاحب کو رکھنا چاہتا تھا. یہ خان صاحب کے آن ریکارڈ موجود ہیں، جولائی اگست کے بھی موجود ہیں، انٹرویوز موجود ہیں. علی عثمان اگر تھوڑی سی ایمانداری کے ساتھ، اینڈ ہی از دی بیسٹ ان دی بزنس، وہ کلپ آپ کو نکال کے دے دیں، وہ بھی سنا دیجیے گا کہ 1 سال پہلے خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ تو کہتے ہیں، یہ تو ثابت کرتا ہے کہ اب انکوائری ہونی چاہیے نا کہ یہ اگر کیا تھا. ان کا بیان، ان کا اسٹیٹمنٹ، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم بلایا گیا تھا سائفر کے ایشو کے بعد، پرائم منسٹر تھے، تو آئی ڈونٹ نو آپ تھے وہاں پہ یا نہیں، لیکن جب بتایا گیا کہ یہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس آگے ہے اس کے پیچھے کون کون ہے، تو خان صاحب اس وقت بھی یقین نہیں کر رہے تھے. یہ ہمارا ساروں کا بارے کہ he doesn't believe it. اور مجھے یاد ہے میں نے سوال پوچھا تھا، there is an elephant in the room Mr. Prime Minister, you're not addressing it. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اعتماد کی جو گیم ہے نا، پرنسپلی یہ اس دن سیٹ ہو گئی تھی جس دن حفیظ شیخ صاحب قومی اسمبلی سے سینیٹ کا الیکشن ہارے تھے.
گیم اسی دن سیٹ ہو گئی تھی. اب اس تک پہنچنے کے لیے جو وقت درکار تھا وہ وقت بیچ میں خان صاحب نے اپنی کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ وقت اپنے اوپر جلدی لے آئے. گیم تو دیکھیں نا 8 مہینے بعد ہی خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کہ ہم سے رابطہ ہو گیا تھا 8 مہینے بعد. گیم تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی. سارا میرا خیال ہے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو بتا دے کہ یہ ساری گیم اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے مل کے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی اور تو ایئر ٹائم چاہیے آپ کو اس کے لیے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں ورنہ ڈس ایگری اس میں کوئی نہیں کرتا. بریک لیتے ہیں.